اگر کوئی کہے کہ وہ دوسری دنیا سے آیا ہے تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ ایک بڑھیا نے کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساری جمع پونجی غائب ہو گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا بیٹا بدلو اس چالاکی کا بدلہ ایسی ترکیب سے لیتا ہے کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بہت نیک اور سیدھی سادھی بڑھیا رہتی تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام بدلو تھا، جو کاروبار کے سلسلے میں کہیں پردیس چلا گیا تھا، اور چھوٹے بیٹے کا نام فضل تھا، جو اس کے پاس رہتا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن فضل بیمار پڑ گیا۔ بہت علاج کے باوجود وہ چل بسا اور غم کا پہاڑ بڑھیا پر ٹوٹ پڑا۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنے پردیسی بیٹے بدلو کو ایک خط لکھا اور اپنی حالت کے ساتھ فضل کی موت کی خبر بھی بھیج دی۔ اس سے پہلے کہ بدلو کی طرف سے کوئی جواب آتا، ایک دن ایک مسافر بڑھیا کے پاس آیا اور بولا، دادی اماں، میں بہت دور سے آیا ہوں، تھک کر چور ہو چکا ہوں، اوپر سے رات بھی ہونے کو ہے، اگر اجازت دیں تو یہ رات آپ کے گھر میں ہی گزار لوں۔ بڑھیا بولی، آ جاؤ، کیا حرج ہے، رات ہی تو رہنا ہے، کون سا گھر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ویسے کہاں سے آئے ہوں؟ مسافر نے جواب دیا، میں کسی دوسری دنیا سے آ رہا ہوں۔ یہ بات وہ صرف اپنے لمبے سفر کے لیے رپک میں کہہ رہا تھا، لیکن بڑھیا، جو بہت ہی سادہ تھی اور جس کے دل دماغ پر بیٹے کی موت کا اثر تھا، چونک گئی۔ وہ غور سے مسافر کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اکثر اپنے دل کو سمجھانے کے لیے یہی کہتی تھی کہ اس کا بیٹا اب دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ مسافر کی زبان سے دوسری دنیا سن کر اسے فوراً اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آ گئی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے پوچھا، بیٹا، کیا تم سچ مچ دوسری دنیا سے آ رہے ہو؟ میرا بیٹا فضل بھی پچھلے ہی مہینے دوسری دنیا میں چلا گیا تھا، کیا وہ تم سے کبھی ملا؟ مسافر، جو نہایت چالاک تھا، بڑھیا کی سادگی بھانپ گیا اور بولا، او، فضل آپ کا بیٹا ہے دادی اماں، میں تو اسے اچھی طرح جانتا ہوں، ہم دونوں ایک ہی کوٹری میں رہتے تھے، بہت اچھا لڑکا ہے فضل میاں۔ بڑھیا اس کے اور قریب آ کر بیٹھ گئی اور حسرت بھری نظروں سے پوچھنے لگی، کیسا ہے میرا فضل؟ وہاں کیا کرتا ہے؟ مسافر بولا، کچھ خاص اچھا نہیں ہے، ابھی تک اسے کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہیں ملا، بیچارہ بکریاں چراتا ہے۔ بڑھیا نے دکھی ہو کر کہا، ہائے ہائے، غضب ہو گیا، میرا بیٹا بکریاں چراتا ہے، بیچارہ مارا مارا چراگاہ میں پھرتا ہوگا، وہاں بھی اسے آرام نصیب نہیں ہوا۔ بڑھیا کے غم میں اور اضافہ کرنے کے لیے مسافر بولا، بالکل اماں، بیچارہ بکھرے بال پھٹے کپڑوں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا کا دل بھر آیا۔ اس نے پوچھا، تم کب واپس جاؤ گے بیٹا؟ مسافر بولا، ماں جی، پرسوں مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ بڑھیا بولی، تو بیٹا میرا ایک کام کر دو، میرے پاس 40 گز کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے اور 50 روپے نقد بھی ہے، انہیں فضل کو پہنچا دیں۔ مسافر نے رات بڑے آرام سے گزاری اور صبح ہوتے ہی بڑھیا کا سامان لے کر چلتا بنا۔ کچھ دنوں بعد بڑھیا کا بڑا بیٹا بدلو پردیس سے لوٹ آیا۔ آتے ہی ماں بیٹے نے گلے مل کر خوب رویا اور فضل کی موت پر افسوس جتایا۔ ایک دن بات چیت میں ماں نے بدلو کو بتایا، بیٹا، جب تم نہیں آئے تھے تو دوسری دنیا سے ایک آدمی ایک رات ہمارے گھر آیا تھا، اس نے تمہارے بھائی فضل کے بارے میں مجھ سے سب کچھ بتایا، کہا کہ وہ ابھی تک بکریاں چراتا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ 40 گز کپڑا اور 50 روپے بھیج دیے۔ یہ سن کر بدلو چونک پڑا۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر وہ اب سیدھا سادہ نہیں رہا تھا۔ اس نے ماں سے کہا، اماں، بھلا دوسری دنیا سے کوئی واپس آتا ہے؟ تمہیں زمانے کے طور طریقے سمجھ نہیں آتے۔ اسے اپنی ماں کی سادگی اور مسافر کی چالاکی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں تب تک گھر نہیں لوٹوں گا جب تک کسی کو بے وقوف بنا کر اس نقصان کی بھرپائی نہ کر لوں۔ اس کے بعد کہانی میں بدلو کا بکری اور زمیندار والا قصہ آتا ہے۔
جس میں وہ چالاکی سے بکری 3 میمنے بگھی اور گھوڑے حاصل کر لیتا ہے۔ آخر میں وہ سب لے کر گھر لوٹ آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے، اماں اب میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ میں تو سوچتا تھا کہ صرف تم ہی سیدھی سادھی ہو، لیکن دیکھا تو دنیا میں تم سے بھی زیادہ سیدھے سادھے لوگ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں لکھیں، دماغدار بدلو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔